یاد کر کے اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، کہ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا۔ آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث آدم جیلانی، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث آدم جیلانی، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، باغ کی برسوں رکھوالی غوث آدم جیلانی، باغ کی برسوں رکھوالی غوث آدم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی غوث آدم جیلانی۔ سورہ پاک پڑھنے اللہم صلی وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ شیخ کیسا تیرا، اولیاء مند ہے آنکھ نہیں کتا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صدائے مبارکباد ہے صاحب خانہ جنہوں نے اپنے گھر پر سید غوث پاک کے نام پر فاتحہ کرائی، غوث پاک کے نام پر اپنے مہمانوں کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد میں کھانا بھی کھلایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کا میلاد مصطفیٰ بھی رکھا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سچے کون ہیں؟ ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ تھوڑے آگے آ جائیے، پیچھے جو لوگ آئیں گے ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بن جائے گی۔ آپ ہے صالحین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں کے سردار بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اسی طریقے سے تمام اولیاء کرام کا سردار سیدنا غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمام اولیاء کرام کے سپہ سالار کا نام غوث پاک ہے، تمام اولیاء کرام کے کمانڈر کا نام غوث پاک ہے، تمام اولیاء کرام کے سپہ سردار کا نام سید
کتنا غوث پاک ہے. کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جو اپنی والدہ گرامی سے ابھی بچپنے کا عالم ہے، امی جان سے کہتے ہیں، امی جان کی باہوں میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امی جان میرا آپ پر ایک احسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ماں جو تمام کے تمام احسان اپنے بیٹے کو اوپر رکھتی ہے، اس والدہ سے کہتے ہیں اے امی جان آپ کے اوپر میرا ایک احسان باقی ہے. والدہ کہتی ہے لاڑ اور پیار کے ساتھ میں اے عبد القادر کون سا احسان تمہارا میرے اوپر ہے؟ عبد القادر کہتے ہیں اے امی جان جب میں آپ کی شکم اطہر میں تھا، آپ کے پیٹ میں تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک مانگنے والا سائل آپ کے دروازے پر آیا تھا. والدہ کہتی ہے ہاں میرے لال آیا تھا. عبد القادر کہتے ہیں وہ صرف پاک اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اے امی جان اس نے سوال کیا تھا، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس نے چاہا اندر آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس کی نیت جو ہے وہ بدل گئی. آپ کے جو ہے آپ کے کانوں میں جو ہے سونے کے زیورات تھے آپ کے پاس. اس کی نیت جب گڑبڑ ہوئی بدلی، اس نے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا. اے امی جان آپ کو معلوم ہے میں نے وہ ایک شیر نمودار ہوا تھا جس نے اس جو ہے سائل کو لٹار دیا تھا. اے امی جان کو وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ عبد القادر جیلانی تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور غوث پاک وہ سے کتنا غوث پاک جو اپنی والدہ کے شکم اطہر سے والدہ کے شکم اطہر سے 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کر کے اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سیدنا غوث پاک جو بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، جس طریقے سے آپ بچے کھیلتے ہیں اسی طریقے سے غوث پاک بھی بچوں کے ساتھ میں ٹہل رہے تھے، کھیل رہے تھے. ایک جو ہے بزرگ آئے، آنے کے بعد تمام بچوں کا جس طریقے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب میرے آقا بچوں کو دیکھا کرتے تھے تو میرے آقا سلام کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے لیکن آج ہمارے اندر کیسا ماحول پایا جا رہا ہے؟ آج شاگرد آج استاد یہ چاہتا ہے کہ شاگرد مجھے سلام کرے، آج باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا مجھے سلام کرے. اللہ اکبر کبیرہ. آج سیٹ یہ چاہتا ہے کہ غریب مجھے سلام کرے، آج امیر یہ چاہتا ہے کہ جو مجھ سے کم تر لوگ ہیں وہ مجھے سلام کرے. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک کے سامنے جب اس بزرگ نے سلام کیا تھا، بچوں کے ساتھ میں غوث پاک کھیل رہے تھے، میرا غوث بچوں کے ساتھ میں ٹہل رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب سامنے بزرگ نے وہ سلام کیا تو تمام بچوں نے وعلیکم السلام ایک بار کہا، لیکن میرے شیخ نے 2 بار وعلیکم السلام کہا. اب تو بزرگ تھے وہ شچو پنج میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ تمام بچوں نے صرف ایک بار جواب دیا ہے، لیکن آج یہ بیٹے ایک اکیلا بچہ تمام میں موجود ہے جو 2 بار سلام کا جواب دے رہا ہے. پاس میں بلایا غوث عبد القادر جیلانی کو، کہنے لگے بیٹے یہ تو بتاؤ کہ تمام بچوں نے صرف ایک بار سلام کا جواب دیا تھا لیکن تم نے 2 بار کیوں دیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں آپ کا کام سلام کرنا تھا، میرا کام جواب دینا تھا. اب آپ نے سلام کر لیا، میں نے جواب دے دیا، اس کی آگے کا ماجرا مت پوچھئے. لیکن بزرگ کہتے ہیں مجھے سننا ہے. اے عبد القادر یہ تو بتاؤ تم نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی بزرگ ابھی ننھی سی عمر ہے، کم سن عمر ہے، بزرگ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ایک ٹیلے کے اوپر لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ یہ تو بتاؤ سامنے جو بستی نظر آ رہی ہے وہ آپ کو دکھتی ہے؟ بزرگ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھی، مجھے نظر آ رہی ہے، میں اس بستی میں گیا ہوں، میں نے اس بستی کو دیکھا ہے. پھر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اس بستی کے ایک گھر ہے جو سادات کرام کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کو جانتے ہو؟ بزرگ کہتے ہیں ہاں میں اس گھرانے کو جانتا ہوں. یاد کرو چند سال پہلے آپ نے اسی سادات کرام کے گھرانے کے گھر کے سامنے سے گزرے تھے، آپ نے ایک بار سلام کیا تھا، لیکن آپ یہ بتاؤ اس سلام کا جواب آپ کو ملا تھا؟ بزرگ کہتے ہیں نہیں میں نے صرف اس
خصوصیت سے کیا تھا. یہ سیدوں کا گھرانہ ہے. اگر اپنے سامنے سلام کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سادات کرام کی محبت کی وجہ سے میری بخشش کر دے گا. لیکن بزرگ کہتے ہیں مجھے سلام کا جواب نہیں ملا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں اے بزرگ سنو جب آپ نے سلام کیا تھا اس وقت میں اپنی والدہ کے شکوے اتھر میں تھا یعنی پیٹ میں تھا. ایک سلام کا جواب اس وقت کا ہے جو آپ سیدوں کے گھرانوں کے سامنے سے سلام کر کے گزرے تھے, میرے گھر کے سامنے سلام کر کے گزرے تھے. ایک سلام کا جواب اس دن کا ہے جو آپ نے سلام کیا تھا, دوسرا جواب آج کا ہے جو ابھی آپ نے سلام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اور آگے بڑھیے. وہ غوث پاک ابھی بچپنے کا عالم ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف چل دیے. بغداد شریف علم حاصل کر لیا. بارہا آپ نے سیدنا غوث پاک کی کرامتیں سنی ہے, بارہا علماء کرام کی زبانی غوث پاک کی کرامتوں کو ملاحظہ کرتے رہتے ہو اور اپنے سینے میں سیدنا غوث پاک کی محبت رکھتے ہو. لیکن اس دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی موجود ہے, نہ جانے کتنے فرقے ایسے موجود ہیں جو غوث پاک کو گالیاں دیتے ہیں, غوث پاک کی اور اولیاء کرام کی شان کو گھٹانے پر لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, جب کوئی انسان اللہ کے ولیوں سے, اللہ کے دوستوں سے, اولیاء کرام سے بغض کرتا ہے, کینہ کرتا ہے, جو عداوت رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چیلنج کرتا ہے کہ اس بندے سے جو ہے اعلان جنگ فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی مائی کا لال اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر سکے. وہ وعدہ لا شریک جو ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب کو پکڑنے پر آتا ہے تو امیر سے فقیر بنا دیتا ہے, جب پکڑنے پر آتا ہے تو فرعون کو جو ہے دریا میں غرق کر دیتا ہے. وہ وعدہ لا شریک جب نوازنے پر آتا ہے تو فقیروں کو اٹھا کر بادشاہ بنا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے جو ہے اعلان جنگ فرماتا ہے جو اولیاء کرام کی شان کو گھٹاتے ہیں, ان سے بغض کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مولوی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بارہا یوٹیوب کے ذریعے, بارہا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے بارہا ایک مولوی کا نام سنا ہوگا جو ہے اہل حدیث کا مولوی ہے. اس کا کے نام جو ہے وہ ہے چرجیش ہے. اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سوشل میڈیا کے اندر اس کی ویڈیو کلپ وغیرہ سنی ہوگی. چند سالوں پہلے اس نے بھی بہت بکواس کی تھی, بہت بڑا خبیث ہے. سیدنا غوث پاک کی شان میں اس نے ایسے جملے ادا کیے تھے معاذ اللہ رب العالمین, اور ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اولیاء کرام کو اس طریقے سے اپنی تقریروں میں پیش کرتا تھا جس طریقے سے آج لوگ جو ہے مورتیوں کو پوجتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آپ نے بارہ کہاوت سنی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, بلکہ جب رب کریم پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے اچھوں کو نانی یاد آ جاتی ہے. یہی حال ہوا اس مولوی کا. ابھی کچھ دن پہلے اس کو ریپ کیس کے اندر اریسٹ کر لیا گیا, مقدمہ چلنے کے بعد میں اسے جیل ہو گئی. یہ دنیا بھی سزا ہے اس مولوی کے لیے جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاہنے والوں کی شان میں گستاخیاں کی تھی. یہ دنیا کی سزا یہ ہے, جیل کی سزا ہے مولوی کے لیے جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاہنے والے یعنی اولیاء کرام کی شان کو گھٹایا تھا, سیدنا غوث پاک کی شان کو گھٹایا تھا. سمجھنے کا مقصد یہ ہے اس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پلپلے تھے یعنی جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا اولیاء کرام کی طرف سے. میرے شیخ جو ہے سیدنا غوث پاک باز فرما رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب سیدنا غوث پاک تقریر فرماتے تھے تو لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے آواز اس وقت میں مائک نہیں ہوتے تھے بلکہ صرف اور صرف ذاتی آواز ہوا کرتی تھی. لیکن آگے سے جس طریقے سے آگے والوں کو آواز آتی ہے اسی طریقے سے پیچھے والوں کو بھی آواز آیا کرتی تھی. یہ کرامت تھی میرے شیخ کی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے
سیدنا غوث پاک باز فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، میرے شیخ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معراج کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، تمام معراج کا واقعہ بیان کر دیا شیخ عبد القادر جیلانی نے، سیدنا غوث پاک نے۔ اب واقعہ بیان کرنے کے بعد میں غوث پاک نے ارشاد فرمایا، جب میرے آقا معراج سے تشریف لے کر کے واپس آئے، آنے کے بعد میں جس طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں پر وضو فرمایا تھا وہ جگہ بھی ابھی گیلی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، چند لمحات گزرے تھے، میرے آقا تمام جنت و دوزخ اللہ کے پاس جانے کے بعد میں تمام معراج کرنے کے بعد میں چند لمحات ہی گزرے تھے اور میرے آقا واپس آ گئے تھے، لیکن ایک پلپلا ذہن کا تھا، اس کا ایمان کمزور تھا، اللہ اکبر کبیرہ، سوچنے لگا کیسے ممکن ہے کہ اتنی لمبا عرصہ، اتنا لمبا سفر ہے، اتنے وقت تک وہاں پر رہے، پھر بھی جو پانی جو نہیں سوکھا تھا، پھر بھی جو کنڈی تھی وہ بھی ہل نہیں تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اور آپ ہوتے، اگر ہم سے کوئی سوال کرے گا تو ہم اس کی دلیل دے دیں گے، نہیں دلیل دیں گے پھر بھی نہیں مانے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، یہ کافی ہو چکا ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث پاک پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ سیدنا غوث پاک تھے، وہ دلوں کے حالوں کو بھی جانا کرتے تھے۔ اب اس شخص کے دل کے حال کو میرے شیخ نے پڑھ لیا، وہی شخص باز ختم ہوا، تقریر ختم ہو گئی، اب وہ اپنے گھر پر آ گیا، آنے کے بعد میں بی بی کہتی ہے کہ پانی گھر پر نہیں ہے، یہ مشکیزہ لیجئے اور نہر کے سامنے والی نہر جو ہے وہاں پر چلے جائیے اور جانے کے بعد اس مشکیزوں کو بھر کر میرے پاس لے آئیے تاکہ کھانے کو بنا لیا جائے۔ اس نے جو مشکیزہ لیا، لینے کے بعد میں اس نہر کے پاس پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد گرمی شدت کی تھی، اس نے سوچا پہلے میں نہا لوں، اس کے بعد میں اس مشکیزے کو بھر کر کے ساتھ میں لے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے جب اس نے مشکیزہ جو ہے نہر کے کنارے پر رکھ دیا اور خود اس دریا میں اتر گیا، اب اس نے ایک ہی ڈبکی ماری تھی، ڈبکی لگانے کے بعد میں جب اس نے دوبارہ سر کو اوپر کیا، کیا دیکھتا ہے؟ اپنی جسم کو دیکھ رہا ہے جو ابھی اچھا خاصا سالم مرد تھا، اب ایک خوبصورت عورت بن چکا ہے، ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر لی ہے اس بندے نے، جو ہے ابھی چند لمحات پہلے مرد تھا اب عورت بن چکا ہے اور خوبصورت عورت بن چکا ہے۔ ایک ششوپنج میں پڑ گیا، میرے ساتھ کیسی طریقے کا ماجرا ہو گیا، لیکن نہر بھی بدلی ہوئی ہے، وہ علاقہ بھی نہیں ہے جہاں پر اس بندے کا گھر تھا، لیکن علاقہ بھی بدل چکا ہے، ماحول بھی بدل چکا ہے، جگہ بھی بدل چکی ہے، اب یہ مرد سے عورت بن چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو ہے ایک شہزادے کا اسی درمیان سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جو ہے لڑکی نہر میں نہا رہی ہے، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر کے آؤ، سپاہی اس لڑکی کو لے کر کے آئے، آنے کے بعد میں اس شہزادے نے اس سے نکاح کر لیا، ایک کو نہیں بلکہ 3 بچے اس کے ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ قربان جائے سیدنا غوث پاک کی کرامتوں پر 3 بچے ہو گئے۔ پھر اسی شخص کو جو ہے ایک وقت میں مختصر سماعت کر لیجئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، سماعت کر لیجئے المختصر کے، اب 3 بچے ہو گئے، ایک کسی کام کی غرض سے، پھر اسی لڑکی کو اسی نہر کی طرف جانے کا ارادہ اس نے کیا، اب اسی نہر میں اتری تھی کہ نہانے کا شوق ہوا اس لڑکی کو، اب اس نے جو ہے اپنی ناک پر انگلی رکھی اور رکھنے کے بعد میں ایک ڈبکی لگائی تھی، اب ڈبکی لگانے کے بعد میں جب جو ہے اپنے سر کو اوپر کو اٹھایا، کیا دیکھتا ہے کہ اب جس طریقے سے پہلے جو مرد تھا اسی طریقے سے مرد ہے، اور جس نے مٹکی چھوڑی تھی نہر کے کنارے پر وہ بھی موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کو معلوم آ گیا سیدنا غوث پاک نے جو بیان کیا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا جو واقعہ بیان کیا تھا کہ چند لمحات ہی نہیں گزرے تھے، میرے آقا معراج سے واپس تشریف لے کر کے آ گئے تھے، اب اس کی ذہن میں پھنس گیا کہ ہو نہ ہو یہ سیدنا غوث پاک کی ہی کرامت ہے، وہ شخص جو بھی لڑکی بن گیا تھا اس کے بچے بھی ہو گئے تھے، ایک ڈبکی لگانے کے بعد دوبارہ جب آیا ہے اسی طریقے سے جو ہے مرد سالم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے مٹی کو بھرا ہے، بھرنے کے بعد میں اپنی بی بی کے پاس گیا ہے، بی بی نے اسے کچھ نہیں کہا، اتنی
دیر کہاں تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بی بی نے مٹکی کو لے کر کے کھانا بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کو معلوم ہو گیا کہ جو واقعات سیدنا غوث پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، ہو نہ ہو یہ سیدنا غوث پاک کی کرامت ہے کہ غوث پاک کو دکھانا تھا کہ چند لمحات کے اندر تو عورت بھی بن گیا، تیرے بچے بھی ہو گئے، اس شہزادی سے تم نے نکاح بھی کر لیا، اور پھر دوبارہ تم نے اسی دریا کے کنارے دریا کے اندر ڈبکی لگائی اور دوبارہ وہی انسان بن گیا۔ جب تیرے ساتھ میں ایسا ہو سکتا ہے تو وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، وہ تو تمام اولیاء کرام کے سردار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ تو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تو بتاؤ جو تمام عالم کا سردار بنا کر کے بھیجا گیا ہو، اس کی باتیں کس طریقے سے غلط ہو سکتی ہے، ان کے معجزات کس طریقے سے غلط ہو سکتے ہیں؟ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رب کریم ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا غوث پاک کے نام پر خرچ کرنے کی اور غوث پاک کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف قبول کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔